نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا مرحبا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. او مائی اللہ، expand for me my chest with assurance and ease for me my task
and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. Rabbi zidni ilma. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. My Allah, increase me in knowledge. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. O Allah, grant me the understanding of deen. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ، indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ، benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں، جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم جو آیت پڑھیں گے وہ بہت ہی بہترین آیت ہے. آپ اس کو قرآن مجید کی پاورفل آیت کہہ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہم اپنی زندگی میں طے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو آج آپ کو طے کرنے میں اس میں بہت مدد ملے گی انشاءاللہ. استاذہ جی نے جب تفسیر وہاں کروائی ہے تو اپنے طالب علم اپنی طالبات سے ٹارگٹس بھی پوچھے ہیں کہ اس کو سننے کے بعد آپ اپنے لیے زندگی میں کیا ٹارگٹس مقرر کریں گی، اور نہ صرف ٹارگٹس پوچھے ہیں بلکہ ٹارگٹس کو مقرر کرنے کا یا طے کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. تو انشاءاللہ آپ سب بھی جب تفسیر سن رہے ہوں گے تو ضرور اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیجیے گا. نہ کر سکیں تو گھر جا کے دوبارہ غور و فکر کر کے کیجیے گا. چلیے آیت نمبر 24، ایک ہی آیت ہے لیکن انشاءاللہ اس میں بہت ڈیپتھ ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. او یو who believed. استجیبو، قبول کر لو یعنی حکم، رسپونڈ. للہ، اللہ کا، قبول کر لو حکم اللہ کا، رسپونڈ ٹو اللہ. وللرسول، اور رسول کا، and his messenger. اذا، جب، when دعاکم، وہ پکارے تمہیں، he calls you. لما، اس کے لیے جو، to what، یحییکم، زندگی بخشتا ہے تمہیں، gives you life. وعلمو، اور جان لو and know، انا، بے شک، اللہ، اللہ، that اللہ، یحول، وہ حائل ہوتا ہے، comes، بینا، درمیان، in between، المرئی، آدمی، مین، وقلبہ، اور اس کے دل کے، یعنی انسان کا ارادہ، نیت صرف کس کو پتہ ہوتی ہے؟ اللہ کو. اینڈ ہز ہارٹ. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، اینڈ دیٹ، الیہ، طرف اسی کے، ٹو ہم، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یو ول بی گیدرڈ. جی رابعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین. چلیے آئیے انشاءاللہ ایک ہی آیت ہے، اس کو پہلے اردو میں پڑھتے ہیں پھر انگلش میں. جی گروپ 2 عامرہ تبسم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں اس کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے.
ٹھیک ہے، شاباش. اور یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب آئیے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں اس آیت کو. جی انگلش اسٹوڈنٹس، خدا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ چلیے ثنا آپ پڑھیے. O you who have believed, respond to Allah and to the Messenger when he calls you to that which gives you life, and know that Allah intervenes between a man and his heart, and that to him you will be gathered. الحمدللہ. تو آئیے انشاءاللہ اس کی تفسیر تھوڑی سی لیندی ہے لیکن آپ نے بہت کنسنٹریشن سے سننی ہے اور پھر آپ سے بیچ میں ڈسکشن بھی کیا جائے گا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ تفرد بالخلق علما وایجادا، احمده سبحانہ خصنا بالشرع الحنیف رحمتا ویسرا واسعادا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ خضوعا للمولا وانقیادا. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو مخلوق کے بارے میں علم رکھنے میں، ان کو پیدا کرنے میں اکیلا ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین حنیف کے ساتھ خاص کیا، رحمت کرتے ہوئے، آسانی کرتے ہوئے، سعادت بخشتے ہوئے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مالک کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اس کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اس کی حمد بیان کرتی ہوں. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 سے شروع کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکارے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. پچھلی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ فرمایا گیا کہ تم ان اہل کتاب اور منافقین کی طرح نہ ہو جانا جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں. تو یہاں اب اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں بلائیں. اور بلانے سے کیا مراد ہے؟ کہ جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیں، جو کچھ کرنے کو کہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کریں، اور جب وہ انہیں کسی ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں ان کے جسم اور روح کی زندگی ہے، دنیا اور آخرت کی اصلاح ہے، تو وہ اس کو بلا چون و چرا قبول کر لیں. اور اگر کوئی اس حکم کی تعمیل میں سستی دکھائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی اس کا دل ہی بدل جائے، پھر دل تک بات ہی نہ جانے دے، اور پھر اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق ہی چھین لے اور انسان نیکیوں سے محروم ہو جائے. اور پھر معاملہ یہاں تک ہی نہیں کہ دنیا میں انسان کا دل دین کی مجلسوں میں نہیں لگتا یا اس کے نزدیک اس کی دین کی بات سننے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، بلکہ معاملہ آخرت تک جاتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جو نتائج پھر سامنے آئیں گے ان کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. تو یہاں پر اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول. یہاں اطیعوا اللہ کی بجائے کیا کہا گیا؟ استجیبوا. ایک خاص انداز ہے اطاعت کا حکم دینے کے لیے، ایک خاص انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جس چیز کی طرف اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلاتے ہیں جس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں،
تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے تو تم اس حکم کو مان لو. تو استجیبو کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ معنی کے فرق کے ساتھ. تو یہاں پر استجیبو اجیبو کے معنی میں ہے، یعنی جواب دو، مراد قبول کر لو. یہ باب استفعال سے ہے. استفعال میں عموماً طلب کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں طلب کا معنی نہیں ہے، بلکہ سین اور تا کا اضافہ جو ہے اجیبو میں، استجیبو، یہ معنی میں زیادتی مراد ہے. یعنی خوب مانو، اچھی طرح مانو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو خوشی سے قبول کرو. اور اذا دعاکم، یہاں یہ نہیں کہا گیا دعوکم، بلکہ واحد کا صیغہ آیا ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوتیں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی دعوت ہے، اور رسول کی دعوت اللہ ہی کی دعوت ہے. یعنی رسول اسی طرح بلاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں. بیسیکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کی طرف ہی بلاتے ہیں. تو استجیبوا للہ وللرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوراً قبول کرو، دیر نہ کرو، سستی نہ کرو، اس میں ٹال مٹول نہ کرو، اس کو چھوڑنے کے لیے ہیلے بہانے نہ کرو. جو حکم دیے گئے ہیں ان کو کر لو، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو اس وقت تو صحابہ کو کیا حکم تھا کہ اگر وہ نماز کی حالت میں بھی ہوں تو وہ چھوڑ کر آ جائیں. یعنی اس درجے کی حکم کی پابندی تھی، کیونکہ فرض نماز تو وہ جماعت سے پڑھ لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو فرض کے بعد تو پھر نوافل رہ جاتے ہیں. تو اسی طرح والدین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر نفل نماز انسان پڑھ رہا اور والدین آواز دیں تو اس کو نماز چھوڑ کے جانا چاہیے بات سننے کے لیے. ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، لیکن میں اس وقت حاضر نہ ہو سکا. نماز پڑھ کر آپ کے پاس آیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نماز پڑھنے میں مصروف تھا. اپنا عذر پیش کیا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہو، جس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. پھر فرمایا میں تمہارے مسجد سے باہر جانے سے قبل تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی تمام صورتوں سے بڑھ کر ہے. پھر آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا. جب آپ نے مسجد سے باہر آنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی تمام صورتوں سے بڑھ کر ہے. تو آپ نے فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی فاتحہ ہے. یہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یعنی پورے قرآن کا ایک طرح سے خلاصہ ہے. تو اس سے سورۃ فاتحہ کی اہمیت پتہ چلتی. سکھانے کا یہ انداز کتنا انوکھا ہے، کسی لیکچر کے انداز میں نہیں بلکہ انڈیویجول اٹینشن ہے. یعنی اگر کوئی استاد چاہتا ہے کہ واقعی اسٹوڈینٹس کو بات سمجھ آئے تو لیکچر کے علاوہ انڈیویجول لیول پر بھی کچھ نہ کچھ بات چیت، کوئی نہ کوئی چیز الگ سے سکھانی چاہیے. اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات سکھائی اور اس کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا. پہلے تو بلایا، پھر اس کے بعد انتظار کرایا، پھر جب نکلنے لگے، یعنی جب ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا جاتا ہے نا کہ اس سے پہلے یہ کام کر لیں گے. اس کی مثال قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہے. کس نے کہا تھا کہ کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. تو یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم قرآن و سنت سے سیکھتے ہیں. ان کو ہم آگے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسٹوڈینٹس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جس کسی کی بھی ہم تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں. تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا بچے بات نہیں سنتے، تو ان کو متوجہ کرنے کے یہ طریقے ہیں. اچھا فلاں کام شروع ہونے سے پہلے، جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، کھانے سے پہلے ایک بات بتاتی ہوں تمہیں. اچھا وہ دھیان لگ جائے گا، اچھا کب کھانا ملے گا اور کون سی بات. یعنی بجائے اس کے کہ آپ شروع سے یہ فرما دیتے کہ لوگوں سنو سورۃ الفاتحہ 7 مثانی ہے قرآن عظیم، تو وہ توجہ نہ ہوتی. تو آپ نے ان کو بلایا اور پھر انتظار کرایا اور پھر بغیر بتائے مسجد سے نکلنے لگے. اب ہو سکتا ہے یہ دیکھنا مقصود اللہ عالم کہ سننے والا سننا بھی چاہتا ہے یا نہیں. انڈیکیشن تو دے دی تھی آپ نے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اب اس پہ چھوڑ دیا کہ وہ سنتا ہے یا نہیں، یعنی وہ جاننا چاہتا ہے یا نہیں. تو حضرت ابو سعید نے عرض کی کہ آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، تو وہ کیا چیز ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے تھے، تو آپ بتائیے. تو پھر انہوں نے سورۃ فاتحہ کا بتایا. اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی بڑی اہم سورت ہے. جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، جتنی اسپیشل ہوتی ہے، جتنی گڈ نیوز ہوتی ہے، اس کو
اسی طرح بتاتے ہیں. ایک خبر ہوتی ہے جو آپ عام طور پہ بتا دیتے ہیں, بس انفارمیشن دے دیتے ہیں. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں, اپنا بیگ رکھ رہے ہیں, آج وہ فلاں ملا تھا, یہ گیا تھا, بس عام سی باتیں نا, تو عام سے انداز میں آپ کر دیتے ہیں, اپنے کام بھی کرتے جاتے ہیں اور بولتے بھی جاتے ہیں. اور ایک بات ہوتی ہے جو بڑی ہی اہم ہوتی ہے, کوئی خوشخبری ہوتی ہے, کوئی فائدے کی ہوتی ہے, تو پھر آپ اس کو ویلیو دینے کے لیے اتنا ہی اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات اتنی ویلیوبل ہے, ہمیشہ ہی ویلیوبل ہونی چاہیے, اور راہ چلتے لیکچرز نہیں دینے چاہیے, بلکہ اس کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ واقعہ تو اس سلسلے میں آتا ہے کہ نماز جیسے فریضے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جانا چاہیے. صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً اطاعت کرتے تھے, یہ ان کا خاصہ تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ کہنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی وہ کام کر لیتے. ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے ہیں اور مانتے بھی ہیں, جو بھی وہ کہتا ہے قبول کر لیتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس وقت کی بات ہوگی جب ابھی وہ اسلام نہیں لائے ہوں گے. اسی طرح عبداللہ بن رواحہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, تو آپ نے ان سے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو بگاؤ. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں, یعنی پہلے کرتا تھا اب نہیں کر سکتا. یہ سن کر حضرت عمر نے کہا سنو اور اطاعت کرو, یعنی آپس میں بھی ایک دوسرے کو سمجھاتے. تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا, یعنی اسی وقت چھلانگ لگا دی نیچے, اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے, نہ صدقہ کرتے, نہ نماز پڑھتے, ہم پر سکینت نازل کر دے, اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے. یعنی فوراً ہی انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی. یعنی پورا ایک کلچر تھا سماع اور اطاعت کا, بات سننے اور ماننے کا. آج ہم مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہو گئی ہے وہ یہی کہ باقی سب چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو گئی ہیں, جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ابھی ہم مینٹلی تیار نہیں ہیں, ابھی ہمارے حالات درست نہیں, کئی بہانے کرتے ہیں, لیکن نقصان اپنا ہی کرتے ہیں. کیونکہ یہاں فرمائے اذا دعاکم لما یحییکم, یعنی جب وہ اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخش دی ہے, جو تمہارے دلوں کی زندگی ہے, جس سے تمہارے دلوں کی غفلت دور ہو جائے گی, جس سے تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. یعنی جس چیز کی طرف وہ تمہیں بلاتے ہیں اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. تو یہ بتائیے کہ وہ کس چیز کی طرف بلاتے تھے جو زندگی بخشتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی اور ایمان لانے کی. ویکنڈ میں ہم سورۃ لقمان پڑھ رہے ہیں, تو اس میں لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ. پیغمبروں کی بھی پہلی دعوت کیا تھی؟ ہمیں اپنے بچوں کو پہلی بات کیا سکھانی چاہیے؟ صرف لفظ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی بتانا چاہیے, اور پھر یہ کہ کیوں عبادت کرو اللہ کی, اس کا حق ہی ہم پر سب سے بڑا کیوں ہے, پھر اسی نے سب کچھ دیا ہے. ایمان نہیں سکھاتے, ڈائریکٹ کس پہ چلے جاتے ہیں؟ قرآن پڑھانے, ناظرہ. ایسے ہی نا, ہم جب سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو دین سکھانا ہے تو پہلا انتظام کیا کرتے ہیں؟ ناظرہ کا کوئی ٹیچر مل جائے. اچھا, جب بچہ کچھ ناظرہ پڑھ لیتا پھر کیا کہتے ہیں؟ حفظ کراتے ہیں. یہ اعلیٰ درجے کی خدمت ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن آپ نے بچے کو ایمان تو سکھایا ہی نہیں, آپ اس کو بڑی بڑی باتیں بتانے لگ گئے ہیں. وہ ان باتوں کو کیوں مانے جب اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے؟ تو ہمیں کسی سے بھی جب شروع کرنا ہوتا ہے, کہ پہلا لیکچر آپ کہیں دینے کے لیے جا رہے ہیں, کسی نے آپ کو اپنے گھر پہ بلا لیا ہے کہ آئیں ہمیں درس دیں, یا کوئی گیدرنگ ہے, آج کل تو ہر وقت ہی گیدرنگ ہو رہی ہے, موسم اچھا ہے تو بس یہی شغل چل رہا ہے, تو اس میں اگر کوئی آپ کو نہ بھی کہے تو نے کہا کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مل کے کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں. تو اس میں آغاز کریں تو آپ سورۃ الاخلاص سے کر سکتے. کتنی چھوٹی سورت ہے, ہر بندے کو آتی, لیکن ہر بندے کو میننگ نہیں آتے, اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں. چلے ہم سورۃ اخلاص کا معنی یاد کر لیتے ہیں اور اس کا میننگ کیا ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ صرف اللہ کی بات کریں. جب دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا, پھر بندے کو چین نہیں رہتا. جیسے کسی بھی محبت کے بعد کسی بھی چیز کی, دنیا کی محبت لگ جائے, مال کی لگ جائے, کسی بھی چیز, پھر اس کے بعد آرام سے بندہ نہیں بیٹھ سکتا.
تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرے گا. یہ لازمی شرط ہے. جو سچی محبت ہوتی ہے وہ انسان کو جگاتی ہے, وہ اٹھاتی ہے, وہ سستی کو ختم کر دیتی ہے. تو اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے نا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگوں کی بے ایمانی پر چین سے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے نا صحیح, جو مرضی کریں جائیں جہنم میں. اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی اللہ سے محبت ہے اور بندوں سے محبت ہے نا, انسانیت کی تھوڑی سی بھی آپ کو تکلیف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسی تڑپ تھی, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں ان کے پیچھے, علی آثارہم, اگر یہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث, اگر وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے, اسفا افسوس کر کے, یعنی بندوں کے انکار پر, بندوں کے دین پر نہ ہونے پر آپ تکلیف محسوس کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا کیفیت تھی جب قوم لوط کو عذاب آنے لگا تھا؟ حالانکہ پتہ تھا کہ قوم لوط ایک بہت ہی خراب قوم ہے, اس کے باوجود ان کے دل میں یہ تھا کہ کاش وہ ایمان لے آئیں, کاش وہ سدھر جائیں, کاش وہ عذاب سے بچ جائیں. ہمارے دل میں ہر انسان کے لیے ایسی تڑپ ہونی چاہیے, کاش یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. اور اس کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے کہ دنیا میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ذرا سی بھی ان کو تکلیف ہو, کوئی ہمارے بچے پہ بات کر دے یا کچھ, تو ہمیں کیسی تکلیف ہوتی ہے, یا دنیاوی اعتبار سے وہ پیچھے رہ رہا تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. ماں کی ساری توجہ کس بچے پہ ہوتی ہے؟ سب سے جو ویک ہوتا ہے, جو سب سے ویک ہوتا ہے اس پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے اس کی. تو انسانوں میں سے بھی جو زیادہ کمزور ہے نا ایمان میں اور دین میں پیچھے ہیں, ان پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے, زیادہ اچھے اخلاق سے ان سے معاملہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دین کی طرف آئیں, نہ کہ ان سے نفرت کر کے اور ان کو دور بھگائیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی کریں ہماری بلا سے. تو بہرحال اذا دعاکم لما یحییکم, تمہیں دعوت دیتے ہیں اس چیز کی جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. سدی کہتے ہیں اس سے مراد ایمان ہے, کیونکہ جس کے اندر ایمان نہیں وہ مردہ ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اوامن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, کیا بھلا وہ جو مردہ تھا یعنی کفر پہ تھا, پھر ہم نے اسے زندہ کیا ایمان دے کر, اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے, یعنی علم بھی عطا کر دیا. یعنی پہلے کفر تھا, پھر ایمان آیا, پھر علم آیا, علم کی روشنی ملی جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے والا نہیں ہے, یعنی جو کفر کے اندھیروں میں ہے ان سے باہر نہیں آ رہا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, آخرت تو ملے گی, دنیا کی زندگی میں بھی اچھی زندگی ملے گی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بعض نے اس سے مراد اسلام لیا, یعنی کیا چیز زندگی ہے؟ ایمان میں زندگی ہے, ایمان دلوں کی زندگی ہے, تو یہ زندگی کا سبب ہے. بعض نے کہا اس سے مراد اسلام ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلموا تسلموا, تم اسلام لے آؤ سلامتی کے ساتھ رہو گے. قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول قرآن کی طرف بلائیں جس میں دنیا اور آخرت کی زندگی کی فلاح ہے, کامیابی ہے, جس سورۃ نحل میں آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے. سورۃ الطلاق میں آتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور, ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے. ٹھیک ہے, تو پیغمبر جو ہیں وہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہے ہیں اور ہدایت کی طرف. چوتھا معنی اس کا جہاد لیا گیا ہے, کیونکہ جہاد دنیا اور آخرت میں زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. دنیا میں بھی زندگی اور مرنے کے بعد بھی زندگی, جیسے آتا ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں, وہاں کے پھل کھاتے ہیں, پھر سونے کی قندیلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں. جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور راحت اور آرام کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں, ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائے اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ ہرگز خیال نہ کیجیے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ایمان، اسلام اور قرآن میں زندگی ہے. ایمان، اسلام اور قرآن میں زندگی ہے. ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں کہ اس میں ہے یا اس میں، یہ سارے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، جس سے انسان غفلت اور شہوت کے پردے جو انسان کے دل پہ آ جاتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور بندہ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت گزرتی ہے نا کہ جب دل مردہ سا ہونے لگتا ہے، یا دل اداس ہونے لگتا ہے، یا دل بیٹھنے لگتا ہے، یا دل کسی دین کی بات میں لگتا نہیں ہے، یا دین کے کام میں دل نہیں لگتا، تو پھر تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ایمان بھی سینوں میں پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کو پھر زندہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ طریقے سوچیں، وہ کام سوچیں کہ جن سے آپ واپس زندگی کی طرف لوٹیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنت ہے. سنت پر عمل کرنا نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کی دعوت پہ لبیک کہنا نا، تو اس میں پھر سنت بھی ہے، اور من گھڑت راستوں میں چلنے سے روکتا ہے. زہری کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی نجات ہے. امام مالک کہتے تھے سنت نوح علیہ السلام کا بیڑا ہے، بیڑا یعنی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا ڈوب کے مر گیا. یعنی سنت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہوا یعنی جس نے سنت کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو پیچھے رہ گیا ڈوب مرا. کیونکہ یہ سنت ہی ہے جو سیدھا رستہ دکھاتی ہے. قرآن مجید میں احکامات تو دے دیے گئے، کیا کرنا ہے یہ تو بتا دیا گیا، کیسے کرنا ہے یہ سنت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں بس حقیقی اور پاکیزہ زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ظاہری اور باطنی طور پر قبول کرتا ہے. یہ لوگ دراصل زندہ ہیں اگرچہ فوت ہو جائیں، یہ لوگ مر کے بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو ظاہر کی ہیں اور جو دل کی ہیں دونوں کو قبول کر لیں. اور دوسرے لوگ مردہ ہیں اگرچہ جسم زندہ ہوں. تو زندگی میں کامل زندگی اس کی ہے جو اس پکار پر سچے دل سے لبیک کہتا ہے اور پوری طرح اس کو قبول کر لیتا ہے، ہر بات کو اپنے لیے لیتا ہے. یعنی اس کی اتنی ہی زندگی ہے جتنی اس نے اطاعت قبول کی. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہ کرے ان کو قبروں میں دفن مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ ان کے دل مر چکے ہیں. جی الحمدللہ رب العالمین. تو کتنی اہم باتیں آپ نے دیکھا کہ ابھی آیت ہماری مکمل نہیں ہوئی، آیت کا کچھ حصہ ہم نے سنا ہے لیکن بہت اہم باتیں سنی. تو چلیے پہلی بات آپ سے پوچھتے ہیں، اپنے قرآن مجید اپنے ساتھ ضرور کھلے رکھیے گا تاکہ آپ پوری آیت اپنے سامنے دیکھ سکیں. پہلی بات جو ہم نے پڑھی وہ استجیبو کے لفظ کے بارے میں پڑھی کہ استجیبو کیا سمجھ آیا اس سے، آپ کو وضاحت کیجیے اس لفظ کی. جی نادیہ طاہر. نادیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. باجی جی اب آ آواز رہی آ ہے. جی جی رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جواب دو، مراد ہے قبول کر لو، اس کو خوب اچھی طریقے سے مان لی جائے. اس میں دوسرا کوئی بات نہیں ہے، صرف قبول کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اس میں. یعنی اللہ قبول اور کر رسول کی دعوت، جی جی، ہوں اللہ اور اس کے رسول بات کی جو بھی دعوت ہے اس کو اچھے سے قبول کیا جائے. اچھے سے طریقے قبول سے. کیا جائے، خوشی سے قبول کیا جائے. عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چیزوں کو ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہماری 100% مرضی شامل نہیں ہوتی، ہم دل سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ مجبور، بعض اوقات ہم مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ استجیبو میں کیا ہے
کہ بات کو خوشی سے قبول کرنا. اور جب کسی چیز کے اندر انسان کی اپنی خوشی شامل ہو جاتی ہے، اس کا پورا شرح صدر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عمل بھی کیسے کرتا ہے؟ بہت شوق سے کرتا ہے. بارک اللہ فیک. جی اچھا، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہمیں ہر موقع پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے آیت میں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ کچھ عملی مثالیں دے سکتے ہیں کہ ہم کب اور کہاں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ شمسہ سلیم، ایک ایک مثال دیتے جائیں. جیسے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو لیٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی پڑھ لیں گے ابھی پڑھ لیں گے، تو اس میں بھی ہم غفلت کر لیتے ہیں. جزاک اللہ. اور کیا مطلب ہوتا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کا؟ کہ آؤ نماز کی طرف. آؤ کامیابی کی طرف اور آؤ نماز کی طرف، ہے نا. لیکن ہم عموماً صرف غفلت کی وجہ سے، حالانکہ ہم اگر اذان کے معنی پر غور کریں، پھر اذان کا جواب دیں، تو ہمارے لیے اذان کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ کتنے بینیفٹس رکھ دیے گئے ہیں کہ اذان کا جو سن کر اذان کا جواب دیتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے تو انشاءاللہ وہ بھی اول وقت نماز پڑھنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. روبینہ سلیم. جی باجی، جیسے جو کام ہمارا نفس ہمیں کرنے کے لیے تنگ کرتا ہے، جیسے عورتوں کے لیے کہ پردہ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، تو پھر وہ حالانکہ اللہ اور رسول کا حکم ہے لیکن ہم اس کو ٹال مٹول کرتے ہیں. بالکل، بارک اللہ فیک. یعنی پردے کی بھی مثال ہے، اور اس کے علاوہ جو حکم ہمیں اللہ اور رسول کا مشکل لگتا ہے، ہم اس میں غفلت برت جاتے ہیں یا کوتاہی برت جاتے ہیں. عرفانہ صبا. جی باجی ہاں، یہی ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہماری خواہش سے ٹکراتا ہے نا، تو ہم جو ہے نا وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہیں. بارک اللہ. بالکل، جو ہمیں حکم مشکل لگتا ہے، اس کے علاوہ جو ہماری خواہشات سے ٹکراتا ہے اس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں. یاسمین، تھوڑی سی اور اسپیسیفک ایگزامپلز لائیے تاکہ ہم بالکل باریکی سے اپنا جائزہ لے سکیں. جی جی باجی، جب ہم دین کی مجالس سے جڑے رہتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے اس کی لیول پہ، اور جب ہم دور ہوتے ہیں تو غفلت بھی آ جاتی ہے، اسی طرح سے ہمارے دل بھی اور پردہ چھانے لگتا ہے. تو دین کی محفلوں سے جڑنا میرے خیال سے بہت اچھا لگتا ہے گا، ایمان بڑھتا ہے، دن بہ دن بڑھتا ہے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر کثیرا. یاسمین، میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں. بہت ایگزامپلس ہمیں اسپیسیفک ہو کے دیکھنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار آئی، اس کا ایک حکم آیا جس پر ہمیں لبیک کہنا تھا، جس کی ہمیں اطاعت کرنی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم غفلت کا شکار ہو گئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگلے 24 گھنٹوں میں دیکھیں کب پکار آتی ہے. آپ دیکھیں، آپ پانی کا ڈسپنسر کے پاس جاتے ہیں اور پانی بھرتے ہیں تو کیا کوئی پکار آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. ہمیں فوراً سنتیں یاد آتی ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر پینا ہے، ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پکار ہے، آپ کا دل پکار رہا ہے، آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ سب کرنا ہے، لیکن عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو اوور لک کر جاتے ہیں. شارمین. جی باجی، جیسے زکوٰۃ کا جو ٹائم ہو جاتا ہے ہم اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے حج ہم پہ فرض ہو جاتا ہے اور جو ہے ہم اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں اپنی مصروفیات میں سے کہ اب کر لیں گے اب کر لیں گے، تو یہ بھی جو ہے ہم اس پکار کو اگنور کر رہے ہیں. جی بالکل. حالانکہ اس کے علاوہ ٹریولنگ عموماً پلان ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن حج جو فرض ہے وہی پلان نہیں ہو رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر حکم پر لبیک کہنے والا بنائے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہر چیز میں دیکھیں گے کہ ہمارا کیا رویہ اور کیا طرز عمل ہوتا ہے. پھر بہت پیاری بات آپ نے آج ایک سورت کے بارے میں سنی، اور وہ کون سی سورت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سورتوں سے بڑھ کر قرار دیا؟ عطیہ حیات. سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جی بولیے بتائیے. جی، سورہ فاتحہ کو کہا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی ہے، اور یہ ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے، یہ قرآن کا خلاصہ بھی اس کو کہا گیا ہے. جی بارک اللہ فیکم. ابھی آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ ویڈنسڈے اور تھرسڈے کو آتے ہیں ماشاءاللہ، اور منڈے اور ٹیوزڈے کو بوائز کی کلاس ہوتی ہے جس میں انشاءاللہ سون ان کے جیسے ہی ایگزامز ختم ہوں گے ہم سورۃ الکہف شروع کریں گے، لیکن ابھی ہم ان کو سورۃ الفاتحہ اور دوسری چیزیں پڑھا رہے ہیں. تو ابھی ان کے لیے یہ سلائڈ ریڈی کی تھی، تو سوچا کہ چلیں آپ کو بھی دکھا دیں کہ یہ صرف سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں،
اور جس چیز سے جتنی محبت ہوتی ہے نا اس کو اتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، ان کے ایک اپنا ذاتی نام کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو کتنے ناموں سے پکارا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے نام بتائے گئے ہیں. القرآن العظیم، ام الکتاب، ام القرآن، الرقیہ، اور پھر فاتحۃ الکتاب کہا گیا اس کو، اور پھر السبع المثانی. تو بہت اہم صورت ہے، اور خاص طور پر یہ رقیہ ہے. الشفا بھی اس کے ناموں میں آتا ہے. تو ہمیں اس کو ضرور اپنے اوپر پڑھ کر بھی دم کرتے رہنا چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کس چیز کو آیت میں زندگی بخشنے کا سبب بتایا گیا. جی کس چیز کو بتایا گیا؟ انم کامران. سنت پہ عمل کرنے کو اور اللہ کی اطاعت کرنے کو. سنت پر عمل کرنے کو، اللہ کی اطاعت کرنے کو. بہت سارے معنی بتائے گئے تھے نا کہ یہ چیز زندگی بخشتی ہے. جی یہ جو بات ہے نا کہ استجیبوا للہ وللرسول لما یحییکم، کہ وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. تو کون کون سی چیزیں زندگی بخشنے کی میں بتائی گئی ہیں آپ کو؟ سنت اور اللہ اور رسول کی تعلیم، مطلب قرآن سے جو بھی ہمیں سبق ملتا ہے وہ سب، قرآن، اگر ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے چل رہے ہیں. قرآن. جی جی ایمان، اسلام، قرآن، سنت، یہ سب جو ہے انسان کو زندگی دیتی ہیں، انسان کے دل کو زندگی دیتی ہیں. تو جو چیز دل کو زندگی دے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے. جی اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. ابھی تک ہم نے صرف 24 آیات پڑھی ہیں سورۃ الانفال کی، لیکن اس میں کتنے کچھ سبق ہیں. زندگی کو بدلنے والی ہے یہ سورت. اور اب ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ غفلت اور بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی خیرخواہی کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. تو آپ کچھ مشورہ دے سکتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں تک بھی پہنچا جائے جو قرآن و سنت کی طرف نہیں آتے؟ افشاں عظیم. ٹیچر، جس طرح میں مثال دیتی ہوں، آج کل کٹی پارٹیز چل رہی ہیں، اس میں ہم ہر ٹاپک پہ بات کرتی ہیں، تو وہاں پہ ہم کوئی بھی قرآن کی آیت لے کے ان کو بتا سکتے ہیں ترجمہ کر کے کہ اس طرف آؤ. جی بارک اللہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بات کہی تھی نا استاذہ کہ جب دل پہ بات لگتی ہے تو وہ انسان اس کو بتائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ کسی نہ کسی طرح اس کو بتاتا ہی ہے. بارک اللہ فیکم، بہت اچھی آپ نے مثال دی. سمیرہ باسط. جی سمیرہ، آپ کو انمیوٹ کی ریکویسٹ بھیجیے، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. ارم قریشی. باجی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. باجی جیسے علم کی فضیلت کوئی حدیث بتا کر، میری آواز آ رہی ہے باجی؟ ارم آپ اگر 2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر سکتی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سمیرہ کا مائک ابھی انمیوٹ ہوا ہو، تو وہ ہم ان سے بات سن کے، کیونکہ وہ ہماری نئی اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی بات سنتے ہیں انشاءاللہ. جی سمیرہ. جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی ایک اور ایگزامپل مجھے یہ دینا تھا، جیسے ہم لوگ یوزلی گھر کے ہی لوگ آپس میں فیملی میں گیدرنگز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہنیں آپس میں بیٹھی ہوتی ہیں، بچے بھی جمع ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں مطلب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت بھی مطلب بچوں کے سامنے بھی اس چیز کا ذکر کیا جائے، تاکہ ان میں بھی اس چیز کی مطلب ایجوکیشن ان کو ملے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اتنی پریکٹیکل باتیں ہوتی ہیں، اور قرآن مجید میں ہر موضوع سے متعلق، زندگی کی ہر چیز سے متعلق گائیڈ لائن موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ بات کرنا شروع کریں گے تو کوئی بوریت ہونے لگے، بلکہ بہت ہر چیز الحمدللہ قرآن مجید میں موجود ہے. جی اب جیسے اللہ تعالیٰ مطلب سے کوئی بھی چھوٹی جی مطلب کوئی بھی اٹھا کے اور اس کی مطلب ٹرانسلیشن بچوں کو اسی وقت بتا کے، اور اس چیز ان کو مطلب ایجوکیشن مل جائے اس ٹائم پر ہی. بالکل ہے نا، کوئی آیت ہو سکتی ہے، کوئی حدیث ہو سکتی ہے. ہم سورہ کی بھی ٹرانسلیشن ان کو بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو اس طرح سے ان کو بھی اس چیز کی عادت لگے گی. بالکل بارک اللہ فیک. جی ارم. جزاک اللہ. سمیرہ. جی باجی بہن نے بہت جزاک اچھی اللہ بات ارم. کی. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے بہت محبت رکھتا ہے.
بے شک باجی، جس طرح میں واک پہ جاتی ہوں تو وہاں پر لیڈیز جو میری واک پارٹنر ہوتی ہیں تو میں پھر ان کو علم کی فضیلت پہ کوئی حدیث بتا کے، ان کی اہمیت بتا کے، پھر ان کو میں نے اس کورس کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ ضرور جوائن کریں، تو اس طرح بھی ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، انشاءاللہ جب جس کے نصیب میں جو چیز لکھی ہوگی وہ اس کو ملتی جائے۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے آپ سب کو کس طرح نئی زندگی بخشی ہے۔ اس میں چاہوں گی کہ اگر ہمارے وہ ساتھی جو کووڈ-19 سے ہیں ہمارے ساتھ، سورۃ البقرہ کو لے کر انہوں نے شروع کیا، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ سورۃ البقرہ جب ہم نے شروع کی تھی تو ہمارا ارادہ صرف سورۃ البقرہ کو پڑھنے کا تھا، لیکن کس طرح آپ سب کی یہ خواہش تھی کہ ہم سورۃ البقرہ کو اینڈ نہ کریں بلکہ اس کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں، اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں ایک خواب سے لگتا ہے، ایک یاد آتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سورۃ البقرہ شروع کی گئی، اور اب سورۃ الانفال کے اندر آپ 10 پارے پورے کر لیں گے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی شیئر کرنا چاہے، سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کر لیجئے اور پھر بتائیے کہ کس طرح قرآن نے آپ کو ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ امروزہ بانو۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی ایسا دکھتا تھا پہلے کچھ بھی قرآن اتنا سمجھتے نہیں تھے، قرآن پڑھتے نہیں تھے، کلاسز نہیں لیتے تھے۔ میں تو روز سورہ بقرہ رمضان میں اور جمعرات کو پڑھتی تھی، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب سے یہ اپن کورس شروع کرے سورہ بقرہ کا، پھر آپ لوگ اتنا ہر طرح سے سمجھائے، ترجمہ آیا، کوئزز ہوئے، پھر ابھی آگے ای لرننگ میں ایگزامز بھی ہو رہے، تو پوری زندگی جیسا پلٹ گئی۔ میں شارٹ فارم میں ایک چیز بولوں گی، پہلے اندھیرے میں جی رہے تھے، اب اجالے میں آ گئے، پوری دنیا ہی بدل گئی باجی۔ بارک اللہ فیک، واقعی الحمدللہ رب العالمین۔ جی نصرت ناز۔ جی باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی کووڈ میں ایک دم بالکل اسٹک ہو گئی تھی لائف، اور بالکل گھر میں ہی تھے، کہیں جانا آنا نہیں، خوف کی کیفیت تھی، اور مطلب اس طرح کا ماحول ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی بہت کم ہو گیا تھا، اور کسی کے گھر نہیں جا رہے تھے۔ لیکن اس وقت قرآن کی جو نعمت ملی ہے نا، الحمدللہ اس نے ایک نئی زندگی کی طرف کر دیا، اور اسی وجہ سے جو ہے نا میں اس طرف آئی، اور الحمدللہ، اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے قرآن کا ترجمہ بھی یاد کر سکتے ہیں، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پڑھتے تو تھے لیکن یاد کرنے کا نہیں سوچا تھا کہ ورڈ ٹو ورڈ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ترجمہ یاد کر سکیں گے۔ اور پھر الحمدللہ سورہ بقرہ سے یہ سفر ابھی تک جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس پر استقامت۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے پیارے ساتھی ہیں، انہوں نے اور کئی بھی سارے کورسز کیے ماشاءاللہ، اور اپنے علم کو بڑھایا۔ بارک اللہ فیکم۔ آئی نو کہ آپ سب کے ہینڈ ریز ہیں اور آپ سب کے پاس بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ریکارڈ کر کے چاہیں تو اپنے ڈسکشن گروپ میں بھیج سکتے ہیں۔ اب ہم تفسیر کا اگلا حصہ سنتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم، بہت زیادہ پریکٹیکل ہے، تو انشاءاللہ آپ غور سے سنیے گا۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی بندے کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قلب جو ہے یہ سوچنے سمجھنے کا مقام ہے، موضع الفکر ہے، یعنی حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے، یعنی جب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ حق یہی ہے اور پھر وہ عمل کچھ نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اس علم پر عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، عمل نہیں کر سکتا، رکاوٹ آ جاتی ہے اس کے اندر۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل اور ٹیڑھے کر دیے۔ جیسے جنگ تبوک میں کعب بن مالک فوری طور پر نہیں نکل سکے تھے تو بعد میں جانے کی توفیق نہ ہو سکی۔ ہاں، چونکہ ان کے اندر سچائی تھی، وقتی طور پر ان پہ مشکل آئی، لیکن ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور وہ واپس پلٹ آئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ انہی کے نام پہ سورۃ التوبہ۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بعض کہتے ہیں اس سے مراد مومن کا دل اور کافر کا دل، یعنی مومن اور کفر کے درمیان، کافر اور ایمان کے درمیان رکاوٹ آ جاتی ہے، یعنی مومن اور کفر کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے، مومن کفر کو قبول نہیں کرتا،
اور جو کافر ہوتا ہے اس کے اور ایمان کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے، وہ ایمان قبول نہیں کرتا. یعنی یہ دونوں کے لیے المرء سے مراد مومن بھی ہے کافر بھی ہے، اور یہ ابن عباس کا قول ہے. نمبر 2، بندے اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ بندے اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وہ نہیں جان پاتا کہ وہ کیا عمل کرے، اسے سمجھ نہیں آتی اسے کرنا کیا ہے، وہ اپنے کاموں کو پرائرٹائز نہیں کر سکتا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو ماننے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری عقل ماری جائے، اس سے پہلے کہ تم عمل کے قابل نہ رہو، اس سے پہلے کہ تم سے توفیق چھین لی جائے. کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ چل جاتا ہے اور پھر انسان اس کو ماننے میں دیر کرتا ہے، اس کو پسے پش ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آہستہ آہستہ اس کے دل سے اس کی توفیق چھین لیتا ہے. جب ہم کسی نیکی کے کام کے کرنے کا سوچتے ہیں اور پھر کرتے نہیں ہیں، اچھا بعد میں کر لیں گے، میری نیت بہت اچھی ہے، میں نے کرنا تو ہے، کر لوں گی، اور پھر کیا ہوتا ہے، موقع نکل جاتا ہے، پھر آپ کا دل بدل جاتا ہے. یعنی وہ چیز جو آپ بہت سوچ رہے تھے کہ بڑی ہی نیکی کا کام ہے، جب آپ نے اس میں تاخیر کی تو پھر اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہی، اور بعض اوقات وہ اپرچونٹی ختم ہو جاتی ہے. نماز کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، اذان ہوئی ہے اٹھ جاؤ، جلدی کرو، ورنہ کیا ہے کہ کوئی اور کام آڑے آ جائے گا اور کرتے کرتے عین آخری وقت. اور بعض لوگ تو آرام سے قضا بھی کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو وقت ہوتے ہوئے غیر ضروری چھوٹے کام ان میں پڑھ کے جو اصل کام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ بندے کے دل کے قریب ہے، اس کے اور اس بات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی. یعنی اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. بندے کے دل سے جو خیال اٹھتا ہے اس خیال کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر سے کیا اٹھ رہا ہے. یعنی انسان اور اس کے دل کے بیچ میں اللہ آ جاتا ہے، یعنی دل سے جو اٹھتا ہے اس سے پہلے کہ خود انسان کو پتہ چلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک بات پہنچ جاتی ہے. کچھ بھی نہیں چھپا سکتے اس سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. چھٹی بات یہ کہ بندے اور اس کی آرزو اور تمنا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. بندے اور اس کی آرزو اور تمنا کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے. آپ کی کیا کیا آرزویں ہیں؟ مثلاً کوئی آرزو سوچئے، آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہوں گے، پھر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، بس وقت گزار رہے ہیں، گزر جائے گا تو چلے جائیں گے. کوئی خواب نہیں ہے آپ کے، کوئی امیدیں، کوئی تمنائیں، میں یہ کروں زندگی میں، میں یہ کروں. کوئی بڑے بڑے کام سوچے نا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی نیکی کے کوئی سوچ. قرآن حفظ کرنا ہے، چلے شکر ہے کوئی تو بولا. یہ خواہش تو سبھی کی ہوتی ہے، مرنے سے پہلے قرآن حفظ کر لے، بچپن سے خواہش شروع ہوئی ہے. کچھ ایسا کرنے اللہ راضی ہو جائے. کچھ کیا ہے وہ نہیں، لیکن وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہوا نا آپ نے. اسپیسیفک ٹارگیٹڈ گول جو ہوتے ہیں نا، یہ کرنا ہے. ہاں حج یا عمرہ کرنا، یس، کہ حج کا بڑا دل چاہتا ہے، عمرے پہ جانے کا دل چاہتا ہے، اور بچوں کے ساتھ جانا ہے. جی پڑھنے کے بعد لگتا ہے جو آپ کا مشن ہے قرآن ان ایوری ہینڈ، یہ دعویٰ کا کام، یہ اسپیسیفک ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے 1000 لوگوں کو قرآن دینا ہے، 2000 لوگوں تک قرآن پہنچانا ہے، یہ میری خواہش ہے. یعنی اس طرح کے ٹارگیٹ رکھتے ہیں. ایسے نہیں کہ میں دل چاہتا اچھے اچھے کام ہو، یہ کیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. کون سا اچھا کام جب خود کو ہی نہیں پتا تو کریں گے کیا؟ بس ہے پیزٹ جو آگے آگے وہ کر لیا، ادھر سے ادھر کر لیا، خوش ہو گئے کر لیا. کل کے لیے سوچیں کیا سوچیں، زندگی ختم. ایک دفعہ میں عبداللہ بسفر کا انٹرویو سن رہی تھی رمضان میں مکہ میں تھی، تو ہر روز کسی نہ کسی اسکالر کا یا کسی جن کی زندگی میں کچھ اچیومنٹ تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرویوز آتے تھے کہ انہوں نے زندگی میں کیا سوچا اور کیا اچیو کیا اور کیا آگے کا سوچتے ہیں. زندگی میں کچھ کام کیا تو کیا جتنا کر چکے ہیں اس پر وہ مطمئن ہے یا وہ آگے کا بھی سوچ. تو انہوں نے ایگزیکٹ فگر تو مجھے یاد نہیں کہ پتہ نہیں کتنے ملین لوگوں کو قرآن پڑھانے کا انہوں نے ٹارگیٹ بنایا تھا کہ اتنے لوگوں کو پڑھوانا ہے، اور پھر اس کے لیے میں نے اتنے مدرسے قائم کرنے ہیں اور اتنے ملکوں میں قائم کرنے ہیں. اور سبحان اللہ اس سے مجھے اتنی انسپریشن ملی کہ اس طرح سوچنے کا ایک انداز پتہ چلا. ہمیں سوچنا بھی نہیں آتا، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم دین کی خدمت کرو. کیا خدمت کرو گے؟ کچھ تو ہو کہ میں اتنی قرآن کی کاپیز خرید. ایک خاتون ملی ایک درس پر مجھے تو کہنے لگی کہ میں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی ہوں اور ہم قرآن پاک سپلائی کرتے رہتے ہیں ہر وقت مختلف لوگوں کو، اور پھر وہ آگے بانٹتے بھی ہیں. جیسے ڈاؤن ٹاؤن میں ادھر ادھر جہاں لوگ زیادہ پیدل چل رہے تھے، گاڑیوں پہ دینا مشکل ہے، 401 پہ تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن ڈاؤن ٹاؤن میں تو آپ
پیدل چل رہے ہیں لوگ, کہیں بیٹھے ہیں مجمع میں بیٹھے ہیں, نیچے بیٹھے ہیں, ہوم لیس پیپل ہیں, مختلف لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. تو اس طرح یعنی ٹارگیٹڈ گولز ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے اپنی پراپرٹی کا اتنا حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے, میں نے اپنے فلاں بہن بھائی کے بچے کو اتنا پڑھانا ہے, اتنے یتیم بچوں کو اسپانسر کرنا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ گولز, اسپیسیفک گولز جو اچیویبل بھی ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ بنانے چاہیے. اچھا, اب آپ یہ نیت کرتے ہیں, اور ایک تمنا تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ عمر نوح جیے, فلاں فلاں چیز وہ کر لے. بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی, کچھ لوگ, یہ تو ہم نے سارے دین کی باتیں کر لی نا. اصل میں یہ ہمارے سیکنڈری گولز ہوتے ہیں. سچ پوچھے تو ہمارے پرائمری گولز کیا ہوتے ہیں؟ میرا گھر بن جائے, میں نے اتنی گولڈ کی چوڑیاں بنانی ہے, اپنی بن گئی تو اب اتنے بچوں کی بنانی ہے, اور ان کا کوئی بچہ ہو گیا اتفاق سے, ان کی شادی دیکھنی ہے. یس, یہ بھی لوگوں کا ہوتا ہے. وزن کم کرنا ہے. یعنی اس طرح کے گول بہت سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یا فلاں ملک کی سیر کرنی ہے, کروز پہ جانا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں لوگ سوچتے رہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور یہ ساری زندگی انسان کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. تو آپ کسی وقت بیٹھ کے اپنے لیے لکھیں کہ میرے کون سے دنیا کے گولز ہیں, کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے, اور کون سے دین کے گول. اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ سوچ کے تمنائیں کریں, کرنا کیسے ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, کرنا کیسے ہے. کسی سے بات کریں گے, اسے مشورہ کریں گے, اسے ڈسکس کریں گے. مطلب کرنے کے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں, لیکن اب میری ہستی نہیں اتنی. مثال کے طور پر میں اگر کہتی ہوں میں نے ایک کنواں کھدوانا ہے, اور پیسے ہیں نہیں میرے پاس, تو پھر میں پلان کروں گی نا کہ پیسے جمع کیسے کروں, اور کہاں سے جمع کروں, کہاں سے میں اپنے خرچے کم کروں. کہ مجھے کنواں کھدوانے کے لیے, میں ایک مثال دے رہی ہوں, کہ اس کے لیے میرے سال کے آخر تک اتنے پیسے ہو جائیں تاکہ میں اس سے یہ کام کر لوں. ایک یتیم بچے کو اسپانسر کرنا ہے تو اس کا کیا خرچہ ہے, وہ پیسے میں نے کہاں سے جمع کرنے ہیں. ٹھیک ہے, میرے اپنے پاس تو اتنے ہیں, اور میں اپنے بہن بھائیوں سے بات کروں, یا اپنے بچوں سے بات کروں, یا اپنے ہسبینڈ سے بات کروں. پھر آپ لگ جاتے ہیں, جب وہ ایک گول سیٹ ہو جاتا ہے نا, تو پھر آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ اس طرح میں نے کرنا ہے. تو اس طرح کر کے انسان اگر سنجیدگی سے سوچتا ہے تو کچھ چیزیں تو پوری ہو جاتی ہیں زندگی میں, اور کچھ بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے, اور انسان کی خواہشات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں, اور موت اس کو آگے دبوچ کے لے جاتی ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبی, قلب پہ موت آتی ہے نا, جب تک دل نہیں مرتا تو انسان نہیں مرتا, اور دل ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی زندگی کے چانسز نہیں ہوتے. وہ ریوائیو نہ ہو تو آپ زندگی کی طرف نہیں لوٹتے. اس سے پہلے کہ وہ دل پہ حملہ ہو جائے اور ساری تمنائیں دل کی دل میں ہی رہ جائیں, جو کرنے کے کام ہیں ان کی پلاننگ کر لیں, اور اس کے لیے دعائیں بھی کیا کریں, اور ان کو لکھ کے رکھیں, یہ چیزیں میں کرنا چاہتی ہوں زندگی میں, اور اپنے بچوں سے بھی شیئر کریں. اگر میں نہ کر سکی اور تمہیں اللہ تعالیٰ وسائل دے تو میرے بعد یہ کام کرنے ہیں میرے لیے, ٹھیک ہے نا. اول تو ان پہ توقع نہ رکھیں, خود ہی کر لیں جو کر سکتے. دنیا کے بھی تو ہم خود ہی اپنے کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح مثلاً کچھ لوگوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ سال میں کسی کو حج عمرہ کرانا ہے, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, اس کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے, اور پھر وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں. یعنی کئی طرح کے آپ اپنے گول سیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے لیے آپ کو پھر محنت بھی کرنی پڑتی ہے, اور پھر اینڈ تک فالو اپ بھی کرنا پڑتا ہے کہ وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا. حج اور عمرے کی بات کی ہے, تو یہ جب سیٹ کیا تھا ٹارگیٹ کو, تو بہت لوگوں نے یہ کہا تھا کہ حج تو دیکھو فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو پیچھے نہیں لگو, یہ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ, کہ ٹھیک ہے ادھر ڈال دو پیسے ادھر ڈال دو. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جتنی دفعہ بھی جو بھی کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے آسانی سے پورا کروا دیا. بس نیت کی بات ہوتی ہے, بے شک کروا دیتے ہیں. سادہ جی, ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ فرض ہے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات میں آپ کے آگے پکڑنے والی تھی کہ فرض کی بات نہیں ہے, کتنے لوگوں کی حسرتیں ہیں, تڑپتے ہیں اس چیز کی, اور ان کو آپ خوش کر دیتے ہیں. ان کی پتہ نہیں کون سی دعا قبول ہو جاتی ہے جو آپ ذریعہ بن جاتے ہیں ان کے لیے, اللہ کی رحمت سے. بالکل. استاذہ, جب قرآن پڑھنے کے بعد یہ جو خزانہ مجھے فیل ہوا, تو الحمدللہ اس کے فوراً ہی بعد میں جہاں بھی کوشش ہوتی ہے فیس بک کسی کے تھرو قرآن بانٹنا شروع کیا, تفسیر والا. اور الحمدللہ میری TQED کی جو سارے سسٹرز ہیں, اس میں ہم تھوڑا بڑا کنٹریبیوٹ کر کے وی کیپ ڈسٹریبیوٹنگ, وہ ہمیں آلودہ کے بوتھ سے ہو یا کسی طرح سے بھی ہم لوگ الحمدللہ یہ مل کے کر رہے ہیں, اور اس میں میری ساری بہنیں ساتھ ہیں الحمدللہ. اسی طرح ٹارگیٹ سیٹ کیا کریں کہ ونس اے ویک میں نے کہیں والنٹیئر کرنا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں درس وغیرہ پہ جاتی ہوں مختلف جگہوں پہ, اور کچھ تو جیسے چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ماشاءاللہ کافی بڑے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں.
اب وہاں پر ہمارے ساتھ جو بک اسٹال لگتا ہے ایک بندہ ہوتا ہے یا دو، ہارڈلی دو ہوتے ہیں، کوئی ملتا نہیں ہے جانے کے لیے. اب وہ سمجھ نہیں آتی، وہ لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے، کچھ لے سکتے ہیں کچھ نہیں لے سکتے. تو ایسے بڑے پروگرام جو بھی ہوتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ بہت خوشی ہے مجھے اس دفعہ آپ لوگوں نے جو سنڈے کا پروگرام تھا اس میں والنٹیئر کیا، تو کچھ نئے لوگوں کو آنے کا سیکھنے کا موقع مل گیا. اور پھر یہ نہیں صرف ہوتا، بعد میں لوگوں سے جو بات چیت ہوتی ہے ان سے مل کے آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم سیکھ رہے ہیں قرآن، آپ بھی سیکھیں. اگر آپ میں سے ہر ایک کا صرف ایک فرینڈ آنا شروع ہو جائے، ایک ہی کو ٹارگٹ کر لیں، تو اس کمرے میں جگہ نہ رہے. لیکن ہم نے اسپیسیفک گول نہیں بنایا ہوتا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بندے کو تو اس راستے پہ لگانا ہے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. 7واں معنی اس کا یہ ہے کہ بندے اور اس کے دل میں خوف اور ڈر کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی اس چیز کے درمیان جو اللہ اس کے دل میں دہشت، خوف، قوت یا امن و اطمینان ڈالتا ہے. تو مومن اللہ کے خوف سے اطمینان حاصل کر لیتا ہے، جبکہ غیر مومن نہیں. تو آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا، آپ کسی چیز سے اتنا ڈر رہے ہوتے، اتنا خوف کھا رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر آپ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اطمینان دے دیتا ہے. اب وہ جو خوف تھا اور آپ کا دل تھا، اس کے بیچ میں اللہ حائل ہو گیا اور آپ کا خوف دور کر دیا، اس نے آپ کو اطمینان نصیب کر دیا. یعنی کہ وسیع المعنی ہے یہ کانسیپٹ جو ہے نا، کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ کا انسان کے قریب ہونے کے متعلق بات کی جا رہی ہے. اور یہ جو رکاوٹ بننا نا، یہ اللہ کے قرب کو مجازی طور پہ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی یہ نہیں سوچنا آپ نے اب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ یہاں کہیں موجود ہوتا ہے بیچ میں، فزیکلی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت ہے، قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان فاصلہ ڈال دے کوئی. ٹھیک. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر قادر ہے اور وہ ان میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے، جدھر چاہے پھیر سکتا ہے ان کو. یعنی وہ آپ کے نیکی کے ارادے بنا بھی سکتا ہے اور بنے ہوئے توڑ بھی سکتا ہے. اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں نا، ہر بندہ اخلاص سے آزمایا جاتا ہے، تو وہ توڑ بھی سکتا ہے، آپ کے مقاصد میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہے اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے. یعنی چاہے تو آپ کو استقامت دے اور چاہے تو آپ کو اس سے پھیر دے. مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ بندوں کے دلوں پر خود بندے سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، جیسے چاہے تبدیل کر دیتا ہے. مقصد کیا ہے اس بات کو کرنے کو؟ پیچھے کیا کہا گیا کہ اللہ اور رسول کی بات مان جاؤ، اس بات کو جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور زندگی کا انحصار دل پہ ہوتا ہے. اور یاد رکھو اگر نہیں مانتے تو رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دے گا. اور اس سے پہلے کہ موت آ جائے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. یعنی صرف دنیاوی خواہشات کے یہ کھا لوں، یہ کر لوں، یہاں چلی جاؤں، وہ کر لوں، یہ پہن لوں، یہ لے لوں، یہ خرید لوں، یہ بیچ لوں، صرف ان باتوں میں زندگی نہیں بسر کرو. نیک اعمال کو غنیمت جانتے ہوئے جلدی کر لیں، اس سے پہلے کہ اچانک موت آ جائے. زمخشری کہتے ہیں کہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو فوت کر لیتا ہے تو وہ موقع اس سے چھن جاتا ہے جو موقع اس کو حاصل تھا. جتنا آپ سچے ہوں گے نا، اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا جو آپ نہ بھی کر سکے. تو اس لیے نیتیں کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، لیکن سچی نیتیں ہوں، پریکٹیکل بھی. یعنی جو شخص اللہ اور رسول کی بات کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خالص کر دے گا، اس کی بیماریوں کو دور کر دے گا، اس کے دل کا تزکیہ کر دے گا. فخر الدین رازی کہتے ہیں، اب یہ میں نام اس لیے لے رہی ہوں کہ میں سب آپ کو علوم القرآن میں بتا چکی ہوں، اگر آپ کو یاد ہے کچھ تو. اس سے پہلے میں آپ کو یہ نام نہیں کوٹ کرتی تھی، اس ڈر سے کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں کون ہے رازی اور کون ہے زمخشری. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ بندے کے درمیان اور اس چیز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے جو انسان اپنے دل سے تمنا اور ارادہ کرتا ہے، بس موت بندے کی خواہشات کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، جو تمہارے دلوں میں لمبی زندگی کی توقع آتی ہے اس پہ بھروسہ نہ کرو، کیونکہ اس چیز پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اب جیسے میں اپنی پرسنل مثال دیتی ہوں آپ کو کہ بہت سال پہلے بخاری پڑھانی شروع کی، اور پڑھانا شروع کرتی ہوں، پھر کہیں ٹریولنگ ہو جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی، پھر رکاوٹ، تو مجھے بہت فکر رہتی ہے کہ میری زندگی میں یہ مکمل ہو جائے. تو اس لیے ویک میں ایک دن میں آف لیتی تھی، میں نے وہ ختم کر دیا. میں نے کہا آف تو آگے جا کے لیں گے، لہٰذا آج
چاہے میں ایک ایک سبق ہی پڑھاؤں تو ہو سکتا ہے اس ایک ایک سے ہی میں اس کو کمپلیٹ کر پاؤں، کیونکہ میں نے گول سیٹ کیا ہوا کہ زندگی میں کچھ کرنے ہیں کام نا جو دماغ میں، تو تھوڑا تھوڑا بھی انسان قدم قدم چلتا رہے تو اس سے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو پہنچے گا نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ ڈالیں. اچھا وہ جو میں پاکستان جاؤں گی پھر میں وہاں پڑھا دوں گی، یہاں تو کوئی دن بن ہی نہیں رہا اور آڈینس بھی نہیں ہے تو کیا کیا جائے. تو کوئی بھی کام آپ کے دل میں ایسا ہو تو کہیں بھی چھوٹا سا موقع ملے تو آپ شروع ضرور کر لیں. اس انتظار میں نہ رہے کہ جب بڑا سا کوئی سین بنے گا پھر میں یہ کام کروں. کچھ لوگ اس میں بھی بڑا انتظار کرتے، کوئی بڑا سا کام ہوگا نا پھر میں وہ کروں گی. یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو ایٹ لیسٹ گھر میں 1 گھنٹے 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، وہ 45 منٹ تو آپ اپنے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بھی سن سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ سنت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا اور جو نہیں سوار ہوا ڈوب گیا. قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا لوگوں کے ساتھ، بہت حکمتیں ہیں اس میں. ابھی جو میں نے صرف ایک واقعہ اوپر سنایا ہے ابو سعید کا کہ کس طرح وہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے ان کو بلایا، اور یہ ساری حکمت ہمیں نہیں آتی نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اوروں سے کیسے کرنا ہے. تو یہ سب کچھ سنت سے ہی پتہ چلتا ہے ہمیں. جس طرح آپ نے ابھی فرمایا نا کہ ہم لوگ گول اورینٹڈ نہیں رہے، تو یہی چیز ہمارے بچوں میں بھی آ گئی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ بننا ہے اور یہ کرنا ہے، تو وہ ہمارا پیشن بن جاتا تھا اور ہم اس کے لیے اسٹرائیو کرتے تھے اور بڑی تگ و دو کرتے تھے اس کے لیے. لیکن آج اگر ہم بچوں سے پوچھیں نا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں، کسی بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے کیا پراسپیکٹس ہونے چاہیے، وہ کیسے محنت کرے، کیا کرے اپنے لیے. تو واقعی ہمیں خود ٹارگیٹس اپنے لیے سیٹ کرنے چاہیے اور اس میں اپنے بچوں کو بھی شامل کرنا چاہیے اور ڈسکشن اپنی روزانہ کی گفتگو میں ہمیں لانے کی ضرورت ہے. بالکل. تو مطلب یہی ہے کہ آج کا کام کل پہ نہیں ڈالنا چاہیے. جب کسی نیک کام کا ارادہ بنے اور گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو کر لیں، دیر نہ کریں. فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات انسان ارادے ہی کرتا رہ جاتا ہے اور آگے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے یا موت ہی آ جاتی ہے یا کوئی مصروفیت آ جاتی ہے کہ انسان کو پھر فرصت ہی نہیں رہتی. جی استاذہ، یہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہاں پر فرمایا ہے بدترین جانداروں کے بارے میں. تو جاندار اور یہاں پر حیات جن کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو بدترین ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ایمان لانے والے بندے ہیں. پھر آگے آتا ہے سمن ہیں جو بہرے ہیں، اور یہاں پر آتا ہے کہ جب وہ پکارتے ہیں یعنی اللہ اور اللہ کا رسول، تو جو بہرا ہے وہ پکار کو سن ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد بکمن آتا ہے کہ گونگے ہیں، اور جواب میں یہاں پر آتا ہے اس آیت میں کہ استجیبوا لکم، کہ ظاہر ہے جو بول سکتا ہے صرف وہی جواب دے سکتا ہے. اور پھر اینڈ اپ ہوتی ہے آیت لا یعقلون پہ کہ وہ عقل نہیں رکھتے، اور یہاں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قلب کے اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. تو خلاصہ یہی ہے کہ اطاعت اور اللہ کی رضا کے کام جلدی کر لینے چاہیے، اور مختلف مواقع اور مختلف فرصت کے وقت جو ہے ان کو غنیمت جانے چاہیے. اپنی زندگی کو اس کے ختم ہونے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور نعمتوں کے زوال سے پہلے نعمتوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. نہ ہماری نگاہ ہمیشہ تیز رہتی ہے اور نہ ہمارے کان ہمیشہ بہت اچھا سنتے ہیں اور نہ ہمارے جسم میں ہمیشہ طاقت رہتی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں زائل ہو جائیں ان سب کو استعمال کر لینا چاہیے، اور صحت اور تندرستی کی بیماری میں بدلنے سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، اور معاملات کی آسانی کو مشکل میں پڑنے سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت. تو موت سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھائیں. حدیث میں آتا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو. مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا اگر صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت سے اور موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ حاصل کر لو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا، مردوں میں ہوگے یا زندوں میں ہوگے، اور ایک دن تو ہونا ہی ہے مردوں میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کا دل چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ بندہ کسی کام پہ آمادہ نہیں ہو رہا تو وہ اس کے دل کو پھر پلٹ بھی دیتا ہے، پھر اس سے اس کام کی اہمیت اور دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ارادوں کا مرکز دل ہے نا، اسی کی وجہ سے انسان نیکی یا برائی کی طرف جاتا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے
سنن ترمذی میں آتا ہے، شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا بکثرت پڑھتے؟ انہوں نے کہا، آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہم دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ کیونکہ انسان کو اپنے اوپر کبھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو کبھی بھٹک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اچھے بھلے عقل مند، سمجھدار، ذہین، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے پھر کی گھوم جاتی ہے۔ تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جب آپ سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا، ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس کی مرضی کہ جس کو چاہے ہدایت پہ رکھے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، یعنی وہ اس بات کو یقین کر لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، اور اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے مرتبہ گرا دیتا ہے۔ تو یہ بندہ اسباب سے بے خوف نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے دل کو نہیں پھیرے گا، اور اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل نہیں ہوگا، اور دل کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو ٹیڑھا نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس آیت میں اپنے مومن بندوں کی تعریف کی ہے جو کہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو اگر دلوں کے ٹیڑھا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو یہ لوگ اللہ سے یہ دعا نہ کرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سچے مومن ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے نا ہمیں بہت جلد اصل سے پھیر دیتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پھر مشکل میں ڈال کے پھر اپنی طرف لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا۔ آپ بہت اطمینان کی حالت میں ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے سارا اطمینان ہی لٹ جاتا ہے۔ مقداد بن اسود کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم کا دل اس ہڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو۔ سچے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اپنے ایمان کی کمی یا زوال کا خوف رہتا ہے کہ ہمارا ایمان نہ کم ہو جائے، کمزور نہ پڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت توڑے تھے، اس کے باوجود وہ دعا کرتے تھے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچا لینا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی اپنے لیے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور آیت کے آخر میں ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان لو، اس بات کو بھی سمجھ لو کہ تمہارا لوٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اگر اللہ سے منہ پھیر کے مرے تو کیا بنے گا، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسی کے حضور حاضر ہونا ہے، قیامت کے دن اسی کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے۔ یعنی دنیا میں کتنا اللہ سے بھاگ سکتے ہو، کتنا دور جا سکتے ہو، اور پھر انسان وہاں اکیلا بھی ہوگا، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ بھی دے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ، برے ہوں گے تو برا بدلہ۔ تو اس بات سے ڈرو کہ تم رسول کی اس دعوت کو قبول کرنے کو چھوڑ دو کہ جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخش دی، یعنی دنیا میں بھی تمہارا دل زندہ رہے گا، اچھے اچھے کام کرنے کے قابل رہو گے، اور مرنے کے بعد بھی زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن بھی زندگی ملے گی، کیونکہ زندگی تو وہاں صرف جنت کی ہے، جہنم کی زندگی کوئی نہیں ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا نہ جیے گا، وہ ایسی کیفیت میں ہوگا کہ اللہ ہی اس سے بچا کے رکھے ہم سب کو۔ خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے، اور نیکیوں پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اور جو فوائد ملتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا اور ماننا واجب ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی بات کا بھی ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی، تو ہم اللہ کی بات تو مان لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بعض اوقات منہ پھیر لیتے ہیں، تو سنت ہی ہے نا، حدیث ہی ہے۔ تو یہاں حکم کیا دیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ کون حکم دے رہا کہ رسول کی بات مانو؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہم نہ مانیں گے؟ دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی حقیقی زندگی ہے، اصل زندگی ہی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نیکی کے مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے، نیکی کے مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ سے چلا جائے۔ پھر یہ کہ شاید میں
نیک عمل جلدی کرنے کی ترغیب ہے اور اللہ کی اطاعت سے سستی کرنے اور غفلت کرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر یہ بات ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کی سب سے بڑی سزا دل پہ مہر لگنا ہے، دل کا پھر جانا ہے، دل کا بدل جانا ہے، دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اہمیت کا کم ہو جانا ہے یا ختم ہو جانا ہے۔ پھر نیکی اور توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جب توبہ کا دروازہ کھل جائے تو دیر نہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ اطاعت کے لیے کوئی موقع دیں تو پیچھے نہ ہٹیں، دیر نہ لگائیں، کیونکہ توبہ میں دیر لگانا، واپس پلٹنا، یہ محرومی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ پھر اپنے عمل پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس میں ہے؟ نیت اور خاتمے پر ہے، آخر میں کس چیز پہ موت آ رہی ہے۔ پچھلے جو کر چکے سو کر چکے، ان کا بھی فائدہ جب ہوگا جب موت صحیح رستے پہ آئے گی۔ تو موت تک ثابت قدمی کا سوال کرنا چاہیے کہ ہم موت تک اس چیز سے نہ پھریں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور پھر اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور پھر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے اور ہماری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، تاکہ میں کوئی نافرمانی کا کام نہ کروں۔ جی ہاں، اچھی بات یاد دلا دی کہ یہ ثابت قدمی صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ قبر میں بھی ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، ہمارا باقی جسم اسی کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہم ادھر ہی جاتے ہیں، وہی چیزیں کرتے ہیں، اسی کا شوق رکھتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ دونوں کام کرتے تھے نا، دعوت و ارشاد دونوں، یعنی آپ خود بھی جاتے تھے مختلف قبائل کے پاس، خاص طور پر مکی دور میں کتنا زیادہ دعوت کا کام کیا، نئے نئے قبیلوں کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر جو تھے وہ نسب کے بہت عالم تھے، نسب کا مطلب کہ کون قبیلہ کس کس سے جا ملتا ہے، تو وہ جا کے تعارف کراتے تھے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، ان کی یہ آتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یعنی ان سے کیسی بات کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے، پھر دعوت کے بعد وہ لوگ آتے تھے، اور پھر کچھ لوگ جیسے نئے مسلمان ہوتے وہ مدینہ میں آ کے ٹھہرتے، اور پھر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو دین کے کام کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک دعوت اور ایک تعلیم، یا دعوت اور ارشاد۔ ارشاد کا مطلب ہوتا ہے رشد یا ہدایت کی بات سکھانا۔ استاذہ جی، میں مستقل یہ سوچ رہی تھی کہ کئی دفعہ ہمارے دل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دوسرے سے مرعوب ہو کر تو وہ کہہ نہیں سکتے ہیں، اور وہاں ایکچولی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے ایمان کا، اور آپ کو کئی دفعہ ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ لے آتا ہے جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ آپ اب کتنا لا الہ الا اللہ پہ بات کرتے ہیں، اور اس وقت مستقل پریشر بھی ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب میں پیغمبروں کی یہ باتیں سنتی ہوں اور سب جو پڑھا جاتا ہے، وہاں عمل جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے جب آپ کو وہ کاؤنٹر اٹیک اور اختلاف، جب آپ اختلاف میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں لوگ اپنی چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کنٹروورشل ٹاپک اٹھاتے ہیں، ہے نا یہ ٹرینڈ، وہ تو نہیں ڈرتے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ لوگوں سے اختلاف اور ایک فساد شروع کر دیں، لیکن جو حق بات ہے اس کو بتانے سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، حکمت سے بتائیں، اچھے طریقے سے بتائیں، اور جو صحیح نقطہ نظر ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں پیار سے۔ اگر وہ اختلاف کرتے ہیں اور باتیں بنا کے چلے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہر ایک اپنی سوچ سے رکھتا ہے، ان کو حق ہے، آپ کو حق ہے اپنی بات کرنے کا، ان کو حق ہے آپ سے اختلاف کرنے کا۔ جی الحمدللہ۔ چلیے جی، بہت اہم آپ نے اگلے حصے کی تفصیل سنی، تو آئیے اس کا کچھ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سنا۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے کے دل اور اس کے دل کے درمیان۔ تو کیا اس حصے سے آپ کو سمجھ آیا؟ وضاحت کیجیے، کیا کیا مانی آپ نے اس کے لکھے؟ بہت استاد نے الحمدللہ تفصیل سے بتایا ہمیں۔ بسم اللہ۔ رابع آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، میرا دوسری ڈیوائس سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔
जी मैं इंशाल्लाह सेलेक्ट करती हूँ। जी रुबीना सलीम। जी बाजी, इसकी बहुत ही प्यारी तफसीर थी, लेकिन पहला पॉइंट ये है कि जब इंसान कोई बात समझ जाता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला उसको अमल की तौफीक नहीं देता, उसके उसके और उसके दिल के दरमियान जो है वो पर्दा हाइल हो जाता है और उससे तौफीक छिन जाती है उस नेक अमल को करने की। जी, यानी बंदा मोमिन और उसका दिल मुराद है ना, बिल्कुल सही आपने जी कहा। जी, और बाकी स्टूडेंट से हम दूसरे माना पूछ सकते हैं। जी जी आयशा मिर्जा। जी बाजी, इसमें तो सासा जी ने ना सासा जी ने हमें बहुत सारी चीजें बताई। उनका सबसे पहले तो ये था कि इससे मुराद क्या है। वो ये था कि मोमिन का दिल और काफिर का दिल, वालमू अन्नल्लाह यहूलुल मरई व कल्बिही, और ये भी कि काफिर और ईमान के दरमियान, मतलब उनके दिल के दरमियान आ जाना। एक ये भी हो सकता है बंदे और उसकी अकल के दरमियान हायल हो जाता है, मतलब अल्लाह ताला। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं बाजी। मेन अब हमें इसमें तो यही लग रहा है ना कि अल्लाह ताला हमसे तौफीक भी छीन लेता है। हम जो अमल कर रहे होते हैं, जो इरादा करते हैं जिस चीज का, नेकी का जो भी अमल का इरादा करते हैं और उसको उसमें ताखीर करते हैं, थोड़ी सी ताखीर करते हैं, और ताखीर भी इस तरह से क्या चले सुस्ती मैं फिर कर लूंगी, अच्छा मैंने करना इरादा तो किया है, लेकिन वो चीज हमसे जायल हो जाती है, वो नेकी हमसे छिन जाती है, उसकी तौफीक हमसे छिन जाती है, वो मौका हमसे निकल जाता है। अब इवन कि हम अब चाहते हैं कि अच्छा हम नमाज में अब से खुशो खुशू करेंगे, हम ये अपना अमल बहुत अच्छा कर लेते हैं, हम अपनी नमाज को कम से कम खालिस कर लें, और लेकिन फिर ये होता है कि जो ही अजान हुई भागम भाग अपनी दुनियावी कामों में। ये छोटी सी बात, ये अपनी मिसाल दे रही हूँ कि अब वो चीज नहीं रहती। वाकई हम अगर नहीं खालिस होंगे, हमारी नीयतें खालिस नहीं होंगी और हम यूं ताखीर करते रहेंगे तो हमारे पास अमल का टाइम नहीं रहेगा। बस यही बार बार यही समझ में आ रहा है कि हमें बहुत ज्यादा जज़ाकल्लाह खैर आयशा, बहुत ज्यादा उस्तादा जी ने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें तवज्जो दिलवाई कि हमें देर नहीं करनी ना अमल करने में। अमल का इरादा कर लें तो फिर उसके ऊपर अमल करने में, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमसे ये मौका, ये तौफीक छिन जाए। और रोजाना आप देखिए, नमाज इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। हर नमाज का वक्त आता है, अब हमारे पास चॉइस होती है कि आया उसको अव्वल वक्त अदा कर लें या फिर अपने पसंदीदा वक्त में अदा करें, कि अब जब हमें हमें कंफर्टेबल है, हम सुकून में है, अब हम नमाज पढ़ेंगे। तो ये हम सबको देखना है इंशाअल्लाह। जहरा सलीम। बाजी, मुझे एक ये बात बहुत प्यारी लगी, दिल को लगी कि अल्लाह हमारे दिल के और हमारे एक्शन के दरमियान हायल हो जाते हैं। मतलब कि हमारे दिल क्या चाह रहा है वो हम तक खबर मिलने से पहले अल्लाह को उसका पता होता है। मतलब पहला उसका रिसीवर अल्लाह है कि हम क्या चाहने वाले हैं, बाद में हमें पता चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते बनाते हैं, या छीन लेते हैं या बना देते हैं। तो ये एक बड़ी, वो एक मैंने एक जगह पढ़ा था कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर वो ना चाहे, कि हमारी चाहते, हमारी इस दिल की भी जो सोच है वो भी अल्लाह ही की तरफ से आई हुई है। जी, और अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है ना। आप देखिए, ये जो नेकी के मौक़ों का हमें मिलना है, ये भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। और आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैं उनको याद दिला रही थी कि जो शैतान है उसने भी अल्लाह ताला से क्या कहा था। हम सब पांचों पारे में पढ़ चुके हैं कि या सूरत अल आराफ में हमने पढ़ा था कि वो अल्लाह के बंदों को बहकाने के लिए सिरात मुस्तकीम पर बैठेगा। यानी वो दाएं बाएं के रास्तों को नहीं चुनता, जहां लोग मुड़ जाते हैं सिरात मुस्तकीम से टर्न ले लेते हैं, उसको उसकी कोई परवाह नहीं, जो मुड़ गए उसकी परवाह नहीं है। वो सिरात मुस्तकीम पर बैठता है और फिर दाएं से बाएं से आगे से पीछे से उनको जो है उस रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत जरूरी है हमारा अलर्ट होना। अब हम आते हैं इसके अगले हिस्से पर कि जिस तरह से आपने देखा कि वो आप टारगेट्स का जिक्र कर रही थी और स्टूडेंट्स अपने टारगेट बता रहे थे, तो अगर आप में से कोई अपना टारगेट लिखा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी जी मुजना ईमान। और मैं तो चाहूंगी कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स ये टारगेट बना लें कि इस कोर्स में उन्होंने बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी, और एक टारगेट ये भी बना लें कि अपने साथ किसी एक को जरूर, कम से कम किसी एक को एडमिशन के लिए एडमिशन दिलवाएं इंशाल्लाह। जी मुजना।
जी मेरा टारगेट ये है कि मैं सबसे पहले खुद जो है वो अरेबिक सीखूं, ताकि मैं जब कुरान खोलूं तो उसको डायरेक्ट पढ़ सकूं, और इसको मतलब हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है इसका पार्ट बना सकूं किसी तरह। तो ये मेरा टारगेट है, इंशाल्लाह अभी आगे इसकी कोशिश करनी है। माशाल्लाह, आपने कितना बड़ा टारगेट बनाया कि आप कुरान मजीद को अपनी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाना चाहती हैं वाकई। और इसके लिए देखें, आपने खुद, अल्लाह ताला आपको यहाँ लाया है और आपको इसकी समझ दे रहा है। ठीक है, तो जैसे आप तर्जुमा सीख रही हैं, कुरान मजीद की अरबी सीख रही हैं, और आपको पता है वो लफ्ज कुरान मजीद में कितनी मरतबा आता है, तो हमें कुरान मजीद के एक बड़े हिस्से की समझ आ जाती है थोड़ा सा भी ट्रांसलेशन सीख के। इसी तरह जो हमारे स्टूडेंट सूरतुल बकरा से मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब सूरतुल अनफाल के साथ उनके 10 पारे मुकम्मल हो जाएंगे। तो अब हमें सोचना चाहिए ना कि आगे क्या करेंगे हम। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आगे हमारी बेहतरीन रहनुमाई करे। और सूरत अनफाल के बाद हमें क्या हमारे लिए नेक्स्ट होगा, इंशाल्लाह हो सकता है कि हमें कोई पूरा कुरान का कोर्स करने का मौका मिले, कि कोई डिप्लोमा हासिल करने का मौका मिले। तो हमारी नीयत भी होनी चाहिए, हमारा इरादा भी होना चाहिए, और फिर जब वो सामने आए तो इंशाल्लाह हमें उसको कबूल भी करना है। जी रोहमा शाहजेब। आमना अशरफ, अस्मा अशरफ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरा टारगेट ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो दौरे कुरान अपने घर में करवाया था, तो एक कमरा मैंने उसी के लिए अब वक्फ कर दिया है इंशाल्लाह। और माशाल्लाह से लोग भी आ रहे थे, और फिर उन्होंने ही कहा कि बाजी आप ये जारी रखें। तो उस्तादा का ही चलाती हूँ, और कोई सा भी अब इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह इसके लिए वक्त कर दूंगी कि ना लोगों को बुलाऊं। और ये वाली क्लास जो है ना, इसके लिए भी मैंने बहुत से लोगों को कहा हुआ है इंशाल्लाह जी ताला। कुछ लोगों ने कहा भी है और फिर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह, बारकल्लाहु फिकुम। और आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये कि खुद पढ़कर खुद पढ़ाना, और अगर हम ये हम समझते हैं कि अगर अभी मेरे अंदर ये सलाहियत डेवलप नहीं हुई, तो हम उस्ताजा की रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे आप माशाल्लाह सुनते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, तो आप वैसे भी पढ़ा सकते हैं। बारकल्लाहु फिकुम। लेकिन अब ये आप सबका होमवर्क है कि इस तफसीर को दोबारा जी बाजी सुनिएगा, मेरा इस भी हिस्से को दोबारा सुनिएगा। जी जी, कि अब मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ फिर आपकी बात सुनती हूँ। तो इंशाल्लाह आप सब ने अपने टारगेट्स लिखने हैं, और जैसे उस्तादा ने हमें ये भी सिखाया ना कि स्पेसिफिक टारगेट बनाना है, कि ये चीज करनी है और इस चीज के लिए आगे क्या कोशिश करनी है इंशाल्लाह। जी रोमा। जी बाजी मेरा अभी अनम्यूट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, कोशिश रहती है कि जो कुछ सीखें उसको आगे अपने मिलने वाले और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करूं। जो स्लाइड्स या जो हमें अहादीस मिलती हैं वो जरूर कोशिश करती हूं। लेकिन वहीं पे अभी जिस तरह हमारे कॉलेज का एक रीयूनियन था जिसमें डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे और सारे साथी भी थे, तो मैंने वहीं ये जरूर ख्याल जाहिर किया था कि हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ग्रेजुएशन तक जब जो बच्चियां जब ग्रेजुएट हों तो उनको डिग्री उस सूरत में मिले कि जब उन्हें थोड़ा अरेबिक समझ में आए। एक आप उन 5 या 10 पारे जरूर रखें ताकि वो बच्चों को समझ में आने चाहिए, और उसके बाद उनको ये डिग्री मिल जाए ताकि आगे उनके कुरान को जितना अच्छे तरीके से समझ के अपनी अमली जिंदगी में लाएंगी तो उनके लिए उतनी ही आसानी होगी। जी बारकल्लाहु फीक। बिल्कुल। आप देखिए ये ख्याल है ना कि जो आपने दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कितने लोग उस पर सोचेंगे, काम करेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला आपकी इस नीयत को कबूल फरमाए। चलिए, फिर हमने देखा कि दिल की दुरुस्तगी के लिए, दिल की सलामती के लिए, कि ये दिल फिर ना जाए, अताअत को फौरन कबूल करे, नेकी का मौका फौरन ग्रैब करे, तो इसके लिए हमें कुछ दुआएं भी जो है बताई गई। अभी मैं आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। फिर हमने ये हदीस भी पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग खसारे का शिकार रहते हैं, सेहत और फरागत। तो हम बाज़ औक़ात इन नेमतों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कदर नहीं करते, और जो है हर नेकी के काम को डिले करके इन नेमतों की भी जो है नाकदरी कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आपने गौर फिक्र करना है घर जाकर कि हम किस तरह कर रहे होते हैं। हमारे इंग्लिश स्टूडेंट्स अगर ये चीज रीड करना चाहें जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है तो रीड कर लीजिए, फिर हम तर्जुमा सुनते हैं इंशाल्लाह। जी सना अहमद,
अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। Yes, for the hearts are between. सुना, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक ऊपर हदीस है जिसमें बंदे का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान होता है, ये वाली है, और फिर नीचे दुआ का तर्जुमा पढ़िए। अच्छा, ये जो अरबिक यस वो वाली पढ़नी पहले। यस, इंग्लिश में जो लिखा है। Is it तब्बित या मुकल्लिबुल कुलूब? नहीं, यहाँ इमेज के बाहर कुछ लाइंस लिखी हैं। अच्छा जी, इंग्लिश में जो ना जी जी। जी। Yes, for the hearts are between two of Allah's fingers. He changes them as He wills. O you who changes the hearts, make my heart firm on your religion. आमीन सुम आमीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अच्छा, अगली हदीस देखिएगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का दिल उस हंडिया से भी ज्यादा तेजी के साथ बदलता है जो खूब खौल रही हो। तो इस हदीस से भी इंशाल्लाह हमारे सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। और एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहेंगे कि आपको जो पीडीएफ भेजा गया है जिसमें आपके रिटर्न नोट्स होते हैं उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि वहां की मिस प्रिंटिंग से कोई गलत कॉन्सेप्ट ना आपके पास चला जाए। तो इसकी सही वर्डिंग्स ये है। बारकल्लाहु फीकुम। जी नसरीन। चलिए ऐसा करते हैं कि इंशाल्लाह आज मैं आपका तर्जुमा सुनती हूँ और देखती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इतने इंटेलिजेंट हैं वो कितना अच्छा तर्जुमा याद करके आए हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औक़ातिना। तो आइए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राहिला अल्ताफ एंड रिजवाना आगा, आप दोनों रेडी रहिए। जी राहिला। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो आमनु ईमान लाए हो, इज़ा जब लक़ीतुम तुम मुलाकात करो, अल्लज़ीना उनसे जो जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, ज़ाफ़न मैदान जंग में, फला तो ना तवल्लुहुम तुम फेरो उनसे अल अदबार पुश्तों को। ठीक है, शाबाश, बारकल्ला। यहाँ देख लीजिएगा कि यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, तुवल्लूहुम, ठीक है जी 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 जी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। बस अरबिक को भी हमने देखना है कि कहीं हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो जाए इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट रिजवाना आगा। रिजवाना आपके बाद हिब्बा साजिद रेडी रहिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। हम ऐसा करते हैं कि सलाम और ताउस तस्मिया हम पढ़ चुके हैं, तो इंशाल्लाह डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए। वमई, और जो कोई युवल्लिहुम फेरेगा उससे उसे योमइज़िन उस दिन, दुबरहु पुश्त अपनी, इल्ला सवाए मुतहरिफन पेंद्रा बदलने वाले के, लिकितालिन जंग के लिए, औ शाबाश, बारकल्ला। युवल्लीहिम नहीं, युवल्लीहिम, ठीक है, फेरेगा उनसे, और दुबुरहु, बारकल्ला। जी हिबा, हिबा के बाद इंशाल्लाह अदीन फातिमा रेडी रहेगा। आओ या मुतहय्यज़न पनाह लेने वाले, इला तरफ फ़िआतिन एक ग्रोह के, फ़क़त पस तहकीक बा वो पलटा, बेगदबिन साथ गजब के, मिनल्लाही तरफ से अल्लाह की, वमा वहू व और मावाहू ठिकाना उसका, जहन्नम है, व और बेसा कितना बुरा है, अलमसीर ये ठिकाना। ठीक है, शाबाश। अलमसीर सिर्फ यहाँ पे आएगा ठिकाना, ठीक है। और यहाँ देखिएगा इला फ़िअतिन, ठीक है, तरफ एक गिरोह के, फिर वमा वाहू यहाँ पे झटका आएगा। देखिए माशाल्लाह आप लोग ट्रांसलेशन इतना बेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जरा सी जबर जेर पेज से मायने चेंज हो जाते हैं, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है हमें। जी अदीन, इंशाल्लाह ये अदीन के बाद हम अफशा अजीम की टर्न लेंगे। फलन जिसने नहीं तक़तुलून कत्ल किया तुमने उन्हें, वलाकिन और लेकिन, अल्लाह ने कातलहुम कत्ल किया उन्हें, वमा और जब रमैता फेंकी तुमने फेंकी, वलाकिन और लेकिन, अल्लाह ने रमा फेंकी,
ماشاء اللہ کتنی پیاری آواز ہے، اور آپ نے قرآن مجید کتنا پیارا پڑھا ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ دیکھیے گا ولیکن اللہ، ٹھیک ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، اور وما کا میننگ کیا ہوگا؟ اور نہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو یا کچھ اور میننگ نہیں آئے گا بلکہ نہیں کے میننگ میں آئے گا۔ شاباش جی افشاں، افشاں آپ کے بعد دانیہ، آپ ریڈی رہیے گا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اور تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً آزمائش، حسنا اچھی سے، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع علیم خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ شاباش، اللہ تعالیٰ خوب سن رہے ہیں، جتنا پیارا آپ لوگ ماشاءاللہ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ علیم کا میننگ بھی یہی ہوگا، خوب جاننے والا۔ بارک اللہ۔ جی دانیہ، دانیہ کے بعد فاطمہ فیصل۔ ذالکم یہ انا، اور بے شک اللہ، اللہ موہن کمزور کرنے والا ہے، قیدی چالوں کو، الکافرین کافروں کی۔ بارک اللہ، قیدی چال کو، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ موہنو۔ ویری گڈ، بارک اللہ۔ جی فاطمہ۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ ان اگر تستفتحو، تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد، تو تحقیق، جاءکم الفتح، آ گیا تمہارے پاس، فتح فیصلہ، وَإِن، اور اگر تنتہو، تم باز آ جاؤ، فہوا، تو وہ، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ماشاء اللہ، بہت وَإِن، پیارا آپ نے پڑھا۔ اور اوکے، بارک اللہ، یہیں پہ رکھیے گا، اس کو پڑھیں گے الگ سے، الفتح، ٹھیک ہے، شاباش جی زرین۔ اور ان اگر تعودو، تم لوٹو گے، نعود، تو ہم بھی لوٹیں گے، اور لن، ہرگز نہ، تغنیہ، کام آئے گا، عنکم، تمہیں، فیاتکم، گروہ تمہارا، شیئن، کچھ بھی، اور لو، اگرچہ، کثرت، وہ بکثرت ہو، اور امنا، بے شک اللہ، اللہ، مع، ساتھ ہے، المؤمنین، ایمان لانے والوں کے۔ الحمدللہ، بارک اللہ، یہاں پہ آئے گا فی اتکم، ٹھیک ہے، فا کے نیچے زیر ہے۔ اب آپ سے میں 2 منٹ صرف چاہوں گی، اور ہم ان آیات کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ ہمارا لیسن پورا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو رولر کوسٹر میں بیٹھ جائیں، فاسٹ بھی پڑھنا ہے لیکن کوئی مسٹیک بھی نہ ہو انشاءاللہ۔ جی ندا بابر، ندا کے ساتھ انشاءاللہ بصیرہ آپ ریڈی رہیے گا۔ جی ابلا، ولا، اور نہیں، تکونو، یا تم ہو ایھا جاؤ، الذین، ٹھیک ہے، آیت نمبر 20 سے پڑھیے۔ اوکے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اطیعوا، اطاعت کرو، اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا، اور نہیں، تولو، تم منہ پھیرو، عنہ، اس سے، وانتم، جبکہ تم تسمعون، تم سن رہے ہو۔ شاباش، ویری گڈ۔ اطیعوا اللہ، ہاں کے اوپر زبر ہے۔ جی بصیرہ، بصیرہ کے بعد انشاءاللہ طاہرہ آپ ریڈی رہیے گا۔ جی ولا، نہیں، تکونو، تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں جیسے، قالو، وہ کہتے ہیں، سمینا، ہم سنتے ہیں، وہم، اور وہ، لا، نہیں، یسمعون، اور وہ سنتے۔ جی، قولو، کہا، سمعنا، سنا ہم نے، اور وہ نہیں، وہ سنتے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ جی طاہرہ، آپ کے بعد انشاءاللہ زہرا آپ ریڈی رہیے گا۔ جی ان، بے شک، شرّا، بدترین، الدوابی، جاندار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، السم، وہ بہرے، البکم، گونگے ہیں، الذین، جو، لا یعقلون، نہیں وہ عقل سے کام لیتے۔ بارک اللہ، ویری گڈ، اس کو پڑھیں گے الدوابی، ٹھیک ہے، شاباش جی زہرا۔ ولو، اور اگر، علیما، جان لیتا، اللہ، اللہ، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لاسمعہم، البتہ وہ سنوا دیتا انہیں، ولو، اور اگر، اسمعہم، وہ سنوا دیتا انہیں، لتولوا، یقیناً وہ منہ پھیر جاتے، وہم، اور وہ ہیں ہی، موردون، اعراض کرنے والے۔ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ آپ سب نے بہت بہت پیارا پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول کرے اور آپ سب کو دین کے کام کے لیے چوز کر لے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا